السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر والبر یہدی الی الجنہ، رواہ مسلم۔ محترم سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام تعریفات کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے، جس نے ہم تمام کو ایک مقصد کے ساتھ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: سچائی کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف دعوت دیتی ہے، نیکی کا راستہ بتاتی ہے، اور نیکی جنت کا راستہ بتاتی ہے۔ اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جھوٹ سے پرہیز کرو، اس لیے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے کر جاتی ہے اور برائی جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ محترم سامعین، ایک آدمی سچ بولتے رہتا ہے، ہر وقت سچ بولتا ہے، چاہے گھر میں ہو یا باہر ہو یا تجارت میں ہو یا دوستوں کے ساتھ ہو، کسی بھی معاملے میں وہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ تو ایسے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پاس سچا یعنی صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی ہر معاملے میں جھوٹ بولتا ہے، چاہے مذاق میں ہو یا کوئی معاملات میں ہو یا تجارت میں ہو یا دوستوں کے ساتھ ہو یا گھر میں ہو یا ماں باپ کے ساتھ ہو، جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس کذاب لکھا جاتا ہے۔ محترم سامعین، انسان صبح سے شام تک سچ بولتا ہے یا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ سچائی اور جھوٹ میں جو فرق ہے وہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جس طرح جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والوں میں جو فرق ہے اتنا بڑا فرق ہے، جس طرح اندھیرے میں اور اجالے میں جو فرق ہے اتنا بڑا فرق ہے، جس طرح آنکھ والا اور نابینا یعنی اندھے میں جو فرق ہے اتنا بڑا فرق ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بات کرے تو سچ بولے، راستہ چلے تو سچائی کے راستے پہ چلے، معاملہ کرے تو سچا معاملہ کرے، یعنی کسی بھی معاملے میں چاہے عمل کرنا ہو تو سچائی کے ساتھ کرے، جھوٹ سے پرہیز کرے، اس لیے کہ جھوٹ جب انسان سچ بولتا ہے تو اس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، نیکی کا راستہ اس کو بتا دیتا ہے، یعنی جنت کا راستہ اس کو بتا دیتا ہے۔ جب آدمی سچ بولتا ہے، سچائی پر چلتا ہے، سچائی کو اپناتا ہے، سچائی کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو ایسا آدمی صرف جنت میں ہی داخل ہوگا، کہیں اور نہیں جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمانوں کو، سارے مومنوں کو جھوٹ سے پرہیز کرنے کو کہا ہے، چاہے وہ جھوٹ مذاق کا ہی کیوں نہ ہو۔ بہت سارے لوگ مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو معاملات میں نہیں کہتے، مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ چاہے معاملات ہو چاہے مذاق ہو، کسی میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اندر سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے، اللہ کا خوف نکل جاتا ہے۔ جب اللہ کا خوف نکل جاتا ہے تو وہ
برے راستے کی طرف نکل پڑتا ہے۔ جب وہ برے راستے کی طرف نکل پڑتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ بولوں یا نہ بولوں، جھوٹ بولتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ برے راستے پر پڑ جاتا ہے اور جھوٹ بولنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اللہ کا ڈر اس کے اندر سے نکل چکا ہے۔ جس کے اندر سے اللہ کا ڈر نکل گیا ہو، وہ برے راستے پر چل پڑا ہو، تو ایسا آدمی، ایسا شخص جہنم کے سوا کہیں اور نہیں جائے گا، وہ سیدھے جہنم کے راستے پر چل رہا ہے، چل پڑا ہے، تو اس لیے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، لیکن بندہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے اپنے آپ کو جنت کے بجائے جہنم کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے یاد رکھیں، چاہے گھر میں ہو یا تجارت میں ہو یا اپنے کام میں ہو یا اپنے کہیں بھی کسی کے سامنے بھی جھوٹ ہرگز نہیں بولنا چاہیے، اور جہاں بھی ہو سچائی پر چلنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، اگرچہ اس سے نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ بہت سارے لوگوں کو جب سچ بولتے ہیں تو اس کا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر جس کے اندر ہو وہ کسی بھی موقع پر جھوٹ نہیں بولے گا، وہ صرف سچ بولے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہے، سچ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا، جھوٹ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے حوالے کر دے گا، ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ لیکن دیکھیے سچائی کتنی بڑی حقیقت ہے۔ یہ اسلام، دین اسلام ایک سچا دین ہے، یہ نظام زندگی ہے، اس کی بنیاد سچائی پر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، تو سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ ان کی بیوی تھی، وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یعنی ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا تھا، سالوں سے اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس سے دوستی ہے، جب وہ آدمی کوئی بات بولتا ہے تو اس پر یقین کرنا، اس کو ماننا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی سچی بات کو اس کی تصدیق کرنا یہ بہت ہی مشکل کا کام ہوتا ہے، اس وقت بہت کٹھن وقت ہوتا ہے، لیکن جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا ایمان ہو، وہ فوراً سچائی کو قبول کرتا ہے، سچ بولنے والے کو وہ اس کا احترام کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ یاد رکھیں کہ ہم کسی بھی موقع پر جھوٹ نہ بولیں، چاہے بچے کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ بہت ساری عورتیں اپنے بچوں کو یہ کہتی ہیں کہ میں فلانا دوں گی، یہ دوں گی، وہ دوں گی، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابیہ اپنے بچے کو کہی ادھر آؤ میں کچھ دوں گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا دینا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا میں یہ چیز اس کو دینا چاہتی ہوں۔ اچھا، اگر تم جھوٹ بولتی تو وہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے، یعنی مذاق سے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اپنے دوستوں میں ہو یا بڑوں کا مذاق اڑاتے ہوئے، یا ماں باپ سے جھوٹ بولنا، یا دوستوں سے جھوٹ بولنا، یا معاملات میں جھوٹ بولنا، یہ تمام چیزیں کبیرہ گناہ ہیں۔ یعنی کبیرہ گناہ کا مطلب بڑے گناہ۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے دور رہو گے تو چھوٹے گناہ تمہارے میں ایسے ہی معاف کر دوں گا۔ دیکھیے کتنا بڑا وعدہ ہے۔ تو اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم سچائی پر چلیں، سچائی کا ساتھ دیں، سچی بات کہیں، جھوٹ سے پرہیز کریں، جھوٹ بولنے والوں سے دور رہیں۔ جھوٹ بولنے والوں کو ہم ان کو یہ نصیحت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہا ہے، ایسا کہا ہے، یعنی حدیث ان کے سامنے رکھیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔